افسانہ موج محیط آب میں، رائٹر بانو قدسیہ۔ مینا صبح اٹھی تو اسے یوں لگا جیسے کسی نے زبردستی اسے کھاری بوتل میں ریت ملا کر پلا دی ہو۔ ساتھ والے بستر پر سلوٹیں تھیں۔ ریحان صبح سویرے باہر نکل گیا تھا۔ اس نے گوٹے کے جالی دار سرخ دوپٹے کے کونے سے دانت صاف کیے، پر دانت اسی طرح کرکرا رہے تھے۔ اس نے سرہانے پڑے ہوئے گلاس سے 2-4 باسی پانی کے گھونٹ چڑھا لیے۔ اب بھی دانتوں میں ریت کرکرانے کی سی آواز آ رہی تھی۔ سارا جسم کسی ایسے پہلوان کی طرح جھوٹا پڑ گیا تھا جو اوپر تلے ایک ہی دنگل میں 3-4 بار پچھاڑے کھا کر گرا ہو۔ ہاتھ بند کرتی تو پوریں دکھنے لگتی، کھول کر ہتھیلی دیکھتی تو ہتھیلی اور کلائی میں چنگے سی پھوٹنے لگتی۔ گردن کی تو جیسے چوبندی گسی گئی ہو، جس رخ بھی موڑتی کڑ کی آواز نکلتی۔ ساتھ والی تپائی پر جگر مگر کرتے گلوبند، کڑے، ٹیکا، جھومر، رانی ہار پڑے تھے۔ اس سارے زیور کے لیے اسے گرمیوں کی تپتی دوپہروں میں جیولرز کے کتنے چکر لگانے پڑے تھے۔ کندن کے سیٹ پر کیا کیا جھگڑا ہوا تھا، رانی ہار کی کڑھائی پر وہ کتنی نالا ہوئی تھی، جھومر میں سفید سراہی دار موتی نہ لگ پائے تھے تو اس کی آنکھوں میں آنسوں سے چھلچھلا اٹھی تھی۔ اب سارا زیور تپائی پر خربوزے کے چھلکوں کی طرح بے وقت پڑا تھا۔ کئی بار اس کے جی میں آیا کہ ایک ایک زیور کو ہتھیلیوں میں لے کر ان کا مرنڈا بنا ڈالے، لیکن صدیوں سے عورت وہ سب کچھ نہیں کرتی جو اس کا جی چاہتا رہا ہے۔ اسی لیے اس عورت نے بھی صرف اس طرف پیٹھ موڑ لی اور لمبی سی آہ بھر کر خاموش ہو گئی۔ سارا قصور اس کی بہنوں کا تھا۔ جس گھر میں 4 بڑی بہنیں ہوں اور ایک سے ایک منہ پھٹ پیٹ کی ہلکی، وہاں مینا بیاہی جائے اور اسے کچھ بھی علم نہ ہو۔ جب بڑی آپا میکے آئیں تو مینا ابھی چھوٹی تھی، پر جیسا کہ رواج ہے دلہن کے پاس بچے بہت منڈلایا کرتے ہیں، مینا بھی کہیں قریب ہی تھی جب بڑی آپا نے سہیلیوں کو کھی کھی کر کے بتایا، شرماتے تو وہ مجھ سے بھی زیادہ ہے، خدا قسم روز رات کو میرے لیے 1 گجرا اور 1 سانچی کا پان لے کر آتے ہیں، پر کوئی میرے ہاتھ پر تھوڑا رکھتے ہیں، بس سرہانے پر رکھ دیتے ہیں اور خود پیٹھ موڑ کر پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ بڑی آپا کی سہیلی نے پسلیوں میں گدگدی کر کے پوچھا، ہاں پیٹھ موڑ کر پڑھنے لگ جاتے ہیں، اتنے ہی بھولے بیچارے؟ بڑی آپا نے بالوں کی پن سے ناخن کو ریت کر جواب دیا، خدا قسم ذرا آنکھ مل جائے تو ان کا چہرہ شوبائی ہو جاتا ہے، یہ تو ایسے ہی باتیں ہیں، مرد وہ کچھ نہیں ہوتے جو تم سمجھتی ہو، خدا قسم اتنی محبت دیتے ہیں، اتنی محبت، اتنی تعریف کرتے ہیں، اتنے پیچھے جاتے ہیں کہ سب کچھ ہو جاتا ہے اور علم بھی نہیں ہوتا۔ بیچاری مینا سمجھ نہ پائی کہ سب کچھ کیا ہو جاتا ہے جس کا علم نہیں ہو پاتا، لیکن اتنا ضرور طے ہو گیا کہ شوہر سانچی کے پان اور موتیوں کے گجرے لاتے ہیں۔ ویسے بھی مینا کے گھر میں سب تن پیٹ کا مزہ جانتے تھے، اچھا پہنتے اور سلیقے سے اعلیٰ برقی کھاتے تھے۔ یہاں رہ کر تو مینا اسی قدر سمجھ پائی تھی کہ ہر گھر میں اچھا پہننا، اچھا کھانا زندگی کی آدھی جنت ہے۔ رانی کی شادی ہوئی تو اور بھی خوابوں میں گرم مسالہ مل گیا۔ رانی کو شادی کے پورے 1 ماہ بعد اپنے دولہا کے ساتھ انگلینڈ جانا پڑا۔ دولہا سارا دن پاسپورٹ کے چکر میں رہتے، رانی بھی اپنے شوہر کے ساتھ شاپنگ کرنے بھاگی رہتی، کہیں آرام دہ جوتے خریدے جا رہے تھے، کہیں انگلینڈ کے دوستوں کے لیے تحائف خریدے جا رہے تھے، کبھی گھر والوں کی فرمائشوں کی فہرست بن رہی تھی۔ وقت ملتا تو فلموں پر فلمیں دیکھی جاتی کہ وہاں پاکستانی فلمیں دیکھنے کو کب ملیں گی۔ رانی نے منہ سے تو کچھ نہیں کہا، پر اس کو دیکھ کر یقین ہو جاتا تھا کہ شادی ڈیڈ لیٹر آفس نہیں ہے جہاں تمام آرزوئیں ٹوٹے ہوئے ڈھیلوں کی طرح پڑی ہوں۔ آسیہ باجی کے ولیمے پر پہنچی تو نظارہ ہی خیرہ کن تھا۔ آسیہ باجی میک اپ کر رہی تھیں اور دولہا بھائی ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹھے کبھی پنیں پکڑاتے تھے، کبھی لپسٹک کا ڈھکنا کھول کر دیتے۔ باجی کی قمیض پر پشت کی جانب لمبی سی زپ تھی تو جو بھائی جان نے خود بند کی، اور خدا جانے آسیہ باجی کے کان میں کیا کہا کہ وہ کان، ناک، آنکھیں سرخ کیے کٹی پتنگ کی طرح ڈولنے لگیں۔ آسیہ باجی کا دولہا ویسے بھی مینا کو بہت پسند آیا تھا، ایسی ہری بھری گفتگو کرتا کہ سارے گھر والے چرند پرند بنے اس کی ہریالی میں چونچے مارتے پھرتے۔ کبھی دولہا والے کمرے کو چٹخنی نہیں لگی، کبھی آسیہ باجی اور دولہا بھائی اکیلے نہیں بیٹھے، ایک بارات، ایک جلوس، ایک مشاعرہ، ایک پلیٹ فارم کا سا منظر ہوتا۔ دولہا بھائی کے آنے پر سب بیٹھے ہیں، ٹیلی ویژن کے سامنے پروگرام پر تبصرہ جاری ہے، دولہا بھائی اور آسیہ باجی کی نظریں ایک دوسرے کی طرف ہرکارے دوڑا رہی ہیں۔ جو بات باجی کو پسند آتی ہے وہ کھٹ سے دولہا بھائی کو دیکھتی ہیں، وہاں سے جوابی مہر لگ کر رائے عامہ ہو جاتی ہے۔ جلوت میں خلوت کے مزے ہیں، بھری محفل میں معاشقہ جاری ہے، آم کھائے جا رہے ہیں، ہر میٹھا آم جو باجی کو ملتا ہے دولہا بھائی کو پہنچ جاتا ہے۔
جو میٹھا آم بھائی جان کے ہاتھ میں ہوتا ہے باجی چوستی نظر آتی ہیں۔ ہر طرف بغیر چومے بوسے ہی بوسے، ہر طرف عشق ہی عشق ہے اور ایک لمس بھی نظر نہیں آتا۔ جو رہی سہی کسر تھی وہ گلابی کی شادی نے پوری کر دی۔ گلابی تو شادی کے بعد اور بھی گلاب جیسی ہوگی۔ شوہر اس کا فوٹوگرافر تھا۔ پہلی رات اس نے سارا وقت فلیش سے دلہن کی تصویریں کھینچنے میں بسر کی، کبھی جھومر اتار کر، کبھی ٹیکا پہنا کر، کبھی دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے، کبھی کھڑکی میں بٹھا کر تصویریں کھینچی گئیں۔ شادی کو ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ گلابی کی ایک بڑی سی تصویر ملک کے مشہور رسالے کا سر ورک بن کر آ گئی۔ دونوں اوپر تلے بچوں کی طرح خوب ایسی تیسی قسم کی لڑائیاں لڑتے، پھر ڈارک روم میں اکٹھے گھس جاتے۔ باہر نکلتے تو کبھی بھیا جی کے ماتھے پر لپسٹک کا نشان ہوتا، کبھی گلابی گریبان کے بٹن بند کرتی باہر نکلتی۔ کچھ تو ماحول کا فرق یہ کہ مینا کے سسرال کے 2.5 ٹوٹرو تھے، سو بھی قدورتوں سے دل میلے کیے آپس میں یوں باتیں کرتے تھے جیسے دشمن ملکوں کے ایمبیسڈر ہوں۔ چہرے پر دل نوازی رہتی اور دل سوکھے منکے کی طرح چرمر رہتا۔ ویسے بھی مینا ایسے گھر سے گئی تھی جہاں باتوں کے اکھاڑے میں لوگ ایک دوسرے کو پچھاڑتے تھے پر زندگی کے ہر مشکل مقام پر دانتوں کی طرح جڑ جاتے تھے۔ سارے گھر والے تن تازہ کلندر راجہ قسم کی زندگی بسر کرتے، کسی کا برا اس لیے نہیں چاہتے تھے کہ برا کرنے یا سوچنے میں بر وقت تندھی اور ذہنی کوفت اٹھانا پڑتی ہے، اس کے نہ وہ لوگ اہل تھے نہ قائل۔ نہ گھر میں کبھی تن پھن دیکھی، نہ ایسی باتوں کی سمجھ آئی کہ دنیا میں ہر رنگ کماش، ہر ذہنیت کا آدمی موجود ہے اور بھانت بھانت کے آدمی کے ساتھ گزارا کرنا اور اپنے سے مختلف سمت میں دیکھ سکنے ہی کا نام زندگی ہے۔ مینا کے میکے میں سب سے بڑی ٹریجڈی یہ تھی کہ چھوٹی چھوٹی مایوسیاں زندگی کے المیہ سمجھی جاتی۔ کسی فلم کا ہاؤس فل ہو جانے پر یہ لوگ پہنچے اور ٹکٹیں نہ ملی، یا درزی قمیض سی کر لایا تو کالر کی جگہ اس نے گول گلا بنا دیا۔ پھر جب ابا جان نے 3 داڑیں اکٹھی نکلوائی تھیں اور کھانا نہیں کھا سکتے تھے، یہ برسوں نہ بھولنے والے المیے تھے۔ عجیب اتفاق ہے لیکن بدقسمتی کا ہاتھ اس گھر پر بہت ہلکا پڑا تھا، اس لیے مینا سمجھ نہیں سکی تھی کہ قسمت کسی کسی گھرانے کے ساتھ ستیلیوں کا سا سلوک بھی کیا کرتی ہے۔ بدقسمتی کے واقعے سب اخبار کی باتیں تھیں جن کو پڑھ کر گھڑی دو گھڑی سب کر لیا کرتے، پھر اس ککر بسیرے کے بعد وہی دہلائی کسی گرم زندگی۔ قصور اس نقطۂ نظر کا تھا یا پچھلی زندگی کا، یا پھر اس کی چھوٹی سی بیاس تھا یا سہیلیوں کا؟ بہر کیف سارا آنگن ٹیڑھا تھا جس میں اسے ناچنے کے لیے بغیر کسی تیاری کے بھیج دیا گیا تھا۔ رات جب اسے حجرہ عروسی میں داخل کیا گیا تو پورے 6 گھنٹے کی تیاری سے اس کی کمر میں ہلکا ہلکا درد ہو رہا تھا۔ صبح ہیئر ڈریسر کے پاس جو 2 گھنٹے کمر اکڑا کر بیٹھی رہی سو الگ۔ زیور پہننے کی عادی نہیں تھی پر اس وقت جو چمکتا دمکتا زیور اس پر لدا تھا اس کے بوجھ سے اسے عجیب قسم کا سرور حاصل ہو رہا تھا۔ کمرے میں اس کے معطر وجود کے ساتھ ساتھ گلاب اور موتیے کے پھولوں نے روزمرہ سے ہٹ کر ایک فضا پیدا کر رکھی تھی۔ کئی دلہنیں اس کے سامنے یوں کمروں میں بند کی گئیں اور کئی دلہنوں کو اس نے صبح سویرے کسمساتے لجاتے گلابی گلابی آنکھوں سے نظریں چراتے دیکھا تھا۔ پھر بھلا ہو اردو لٹریچر کا، اردو کی غزل یا شاعری کا جس نے اس کے دماغ میں قند گھول رکھی تھی۔ وہ اس وقت بالکل اس چڑیا کی طرح بیٹھی تھی جو ناشتے کی میز سے کچھ فاصلے پر بیٹھی یہ سوچتی رہے کہ اڑن کیسی ہو کہ چونچ بھر چینی بھی مل جائے اور میں پکڑی بھی نہ جاؤں۔ عجیب قسم کا خوف، پہلی چوری کا احساس، میکے گھر کی بجھی بجھی یاد، سسرال والوں کا پرتپاک خیر مقدم، نئی زندگی سے انگنت ذہنی وابستگیاں، گئے زمانے سے کئی طریقے کے الوداعی دست پنجے۔ کیا کچھ تھا جو اس لمحے رینگ رینگ کر اس پر سوار نہیں ہو رہا تھا؟ کبھی وہ گھبرا کر غسل خانے کی جانب دیکھتی جس میں نیلے رنگ کا زیرو کا بلب روشن تھا، اور کئی بار وہ بڑے دروازے کی طرف پر امید نظروں سے جھانکتی جدھر سے اس کے دولہا کو آنا تھا۔ جب دولہا اس حجرہ عروسی میں داخل ہوا تو وہ اپنے خیالات کی رو میں 2-1 بار لمبا لمبا اونگ بھی چکی تھی۔ ریحان اپنے فوٹو سے زیادہ خوش شکل اور وجیح تھا۔ اس وقت زری کے اچکن اور چست پاجامے میں وہ کچھ اچکا اچکا سا نظر آتا، لیکن ایک نظر میں مینا نے بھانپ لیا کہ دولہا اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ اس کی انا کے لیے پہلا دھکا تھا۔ مینا ان لڑکیوں میں سے تھی جو پہن کر اوڑھ کر چپن چپٹ کر خوبصورت عورتوں میں شامل ہو جایا کرتی ہیں۔ کپڑا، زیور اور میک اپ اس کی ذات پر خوب کھلتا تھا۔ وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو سو کر اٹھیں تو بے اختیار پیار کرنے کو جی چاہے۔ ریحان نے خاموشی سے گلے کے سارے ہار کرسی پر ڈال دیے اور بڑی سی جمائی لے کر کہا، یہ مشرقی شادیاں بڑی تھکا دینے والی اور احمقانہ ہوتی ہیں، سب کچھ اتنا ان ریئل اور سلی ہوتا ہے۔ آپ نے ابھی تک کپڑے تبدیل نہیں کیے۔
ریحان جو کچھ کہہ رہا تھا درست تھا، جس طرح کہہ رہا تھا اس میں کوئی خرابی نہیں تھی، صرف اس کی آواز میں جو لاتعلقی، اکتاہٹ اور برتری تھی اسے مینا کو خوف آیا۔ ریحان نے کمرے کی بتی بند کر کے پھر اسی آواز میں کہا، آپ یہ گھوڑے کا ساز سب اتار دیں اور کوئی نائٹ سوٹ وغیرہ پہن لیں، میں ابھی آتا ہوں، آرام دہ لباس۔ غسل خانے کا دروازہ بند ہونے پر نیلے رنگ کے بلب کی روشنی بھی بند ہوگی۔ گرم گرم آنسو خدا جانے کہاں کی قید سے نکل کر آنکھوں سے بھاگے۔ مینا نے کچھ غصہ، کچھ نا امیدی، کچھ عجیب قسم کی رنج سے ایک ایک زیور تن سے اتار کر اندھیرے میں تپائی پر ڈھیر کر دیا۔ سہیلیوں نے اس کا ٹیکا بالوں کی پنوں میں اتنی احتیاط سے ٹکایا تھا کہ اسے نوچ کر علیحدہ کرنے میں اس کے ہیئر سٹائل کو بھی کافی نقصان پہنچا۔ اندھیرے ہی میں اس نے اپنی نکلی پلکیں اور گردن پر بیٹھے ہوئے ببلز کا جوڑا اتار کر رکھ دیا، سوٹ کیس میں سے نائٹ سوٹ نکالا اور اسے یوں پہن لیا جیسے ابو کے کہنے پر وہ دوائی پی لیا کرتی تھی۔ جب غسل خانے کا دروازہ کھلا تو ریحان صرف پجامے میں ملوث تھا، چھاتی کے بال کندھوں کے بالوں سے جا ملے تھے، سب کچھ خواب کی طرح بے حقیقت سا تو تھا لیکن اتنا خوبصورت نہیں تھا۔ دیٹس بیٹر، ریحان نے زیرو کے بلب کی نیلی روشنی میں اسے گیشا گرل کی طرح بیٹھے دیکھ کر کہا، خدا جانے دلہنوں کو اس قدر ایڈیٹ طریقے پر سجانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ فین پسند کرتی ہیں کہ بند کر دوں؟ لیکن ابھی مینا جواب بھی نہ دے پائی تھی کہ ریحان نے پنکھے کا سوئچ بند کر دیا۔ نیلے رنگ کی روشنی اسے اپنا کمرہ انڈر ورلڈ کی طرح نظر آنے لگا۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا اسے زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگے۔ رات بھر میں وہ جاگتے سوتے میں عجیب عجیب جگہوں پر معلق رہی۔ کبھی وہ خواب میں سوچتی ابھی وہ اٹھے گی اور امی اسے ناشتے کے لیے بلا رہی ہوں گی، کبھی اسے لگتا کہ وہ مر چکی ہے، کسی ایسی جگہ، کسی ایسی غار میں محبوس ہے جس کے سامنے آہنی پھاٹک ہے۔ ہیئر ڈریسر کا چینی چہرہ منہ میں لمبی لمبی جوڑے کی پنیں لیے اس پر جھکتا ہی چلا آتا اور وہ نہ کرتی پیچھے ہٹتی جاتی۔ اب اسے گرم پانی میں باتھ سالٹر ملا کر نہلایا جا رہا ہے، اس کے بدن سے اپٹن کی خوشبو اٹھ رہی ہے، تولیہ سارا کولون میں مہکا ہے، سہیلیاں مہندی لگا رہی ہیں، کیوٹکس ذرا سے ہل جائے تو ریموور سے روئی سیلی کر کے کیوٹکس اتارا جا رہا ہے، ذرا سا پف چھو جانے پر دو چار چہرے اس کا حسن آنکھتے اور بینتے ہیں۔ وہ اپنی سہیلیوں کے جھرمٹ میں کتنی اہم محسوس ہو رہی ہے، سب کی نظریں اس پر مرکوز ہیں، سب کہہ رہے ہیں کتنا روپ چڑھا ہے مینا کو، سب بہنوں کو مات کر گئی مینا۔ اس کے ساتھ والے پلنگ پر ریحان اوندا سو رہا تھا، اس کی پشت پر بال اس طرح پھیلے تھے جیسے جغرافیے کے نقشوں میں پہاڑوں کے نشان ہوتے ہیں، چھترے چھترے کن کھجوروں کی طرح شمال سے جنوب پھیلے ہوئے۔ مینا کئی بار سوئی، کئی بار جاگی، ہر بار جب اس کی آنکھ کھلتی ایک تمتماتا ہوا سرخ و سفید چہرہ اس پر جھکا ہوتا، زیرو کے نیلے بلب میں یہ خوبصورت شکل اسے ڈریکولا سی نظر آتی جو اس کی گردن سے لہو چوسنے جھکی چلی آتی۔ وہ خوف سے آنکھیں بند کر کے اپنے ناخن سنبل کے تکیے میں سر کے نیچے گروڑ دیتی، اس خوف سے وہ تکیے کو زخمی کرتی رہتی کہ اگر اس کے ہاتھ آزاد ہوئے تو کہیں وہ اس تمتماتے چہرے کو نہ کھرچ ڈالے۔ سارا کمرہ کسی ویٹنگ روم کی طرح بند تھا، اسی گھٹن میں صبح ہوگی۔ دولہا کے گال میل نے جسم کے کئی حصوں پر نیل ڈال دیے تھے لیکن چہرے پر ایک بوسے کا نشان بھی نہیں تھا۔ مینا نے کئی بار پانی پیا لیکن بار بار اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے کھاری بوتل میں ریت ملا کر پلا دی اور سارے دانت کرکرا رہے ہوں۔ اس رات مینا جیسے گہنا سی گئی، کبھی سوچتی گھر جا کر سب کچھ بتاؤں گی، پھر سوچتی آخر بتانے کو ہے کیا، کوئی کیا سمجھے گا، اتنی روٹی کو چوچی کہنے والی تو میں بھی نہیں تھی، سب جانتی تھی کہ بالآخر یہی کچھ حاصل ہے۔ لیکن پھر دل پوچھتا کہ بالآخر سے پہلے کیا کچھ نہیں ہوتا، کبھی نظروں میں سانچی پان گھومتے، کبھی گجرے مہکتے، پاسپورٹ کے ورک پر واکنگ شوز پہنے آسیہ باجی گھوم رہی تھیں، رسالے پر چھپی ہوئی گلابی کی تصویر نظروں کے سامنے گھومتی اور گھومتی چلی جاتی۔ گھر جا کر کس چیز کا گلہ کرے، گھر جا کر ماں کے کندھے سے لگ کر کیا کہے، ماں کیسے سمجھے گی، بہنیں کب جان سکے گی کہ مینا اس سوئی کی مانند ہے جسے بچے پٹری پر رکھ کر بھول جاتے ہیں اور جس پر سے منو بوجھ ٹرین چھکا چھک کر کے میلوں دور نکل جاتی ہے۔ سسرال میں اسے کوئی ایسی تکلیف نہیں تھی جسے وہ انگلیوں میں گن گن کر کہہ سکتی 1 2 3۔ اس کا سب کچھ سینما سکرین کی طرح تھا، ہر طرح کی خوبصورت خوشائند دلچسپ تصویریں بن رہی تھیں، مٹ رہی تھیں، پر ایک بھی تصویر، ایک بھی ہیولا اس کورے لٹھے کی سکرین میں جذب ہو کر نہ رہتا۔ سسرال تو اس گٹھی جوتی کی مانند تھا جسے پہنو تو وہ پتہ نہ دے کہ وہ کہاں سے چبھتی ہے، پر اتارو تو پاؤں من من کا ہو جائے۔
پھر اچانک شادی کے چند دن بعد مینا نے کپڑا زیور پہننا چھوڑ دیا۔ اس کے شوہر کو تو بہت خوشی ہوئی، پر ساس بہت دل ملائی۔ مینا میکے سے اپنے کنوارے پن کے کپڑے اٹھا لائی تھی۔ اب وہ لٹھے کی شلوار اور چنا ہوا چنچل کا دوپٹہ اوڑھے بڑی بے ضرر سی پیٹا دوپٹہ اوڑھے وہ گھر میں اونچے طبقے کی ملازمہ لگتی، ایسی ملازمہ جو زر خرید بھی ہو۔ یوں گرگٹ کی طرح بدرنگ پڑی رہتی، پر آنکھوں پر اس کا بس نہیں تھا۔ کسی زمانے میں یہ بھاری پپوٹے والی ہلکی شربتی آنکھیں بڑی چمکیلی اور کٹار سی تھیں۔ اب مینا کی ذوق حسی اس قدر بڑھ گئی تھی کہ رو رو کر آنکھیں چھوٹی ہو کر اندر کو دھس گئیں۔ کہاں تو وہ ایسے گھر سے آئی تھی جو ہر حال میں زندہ رہنے کا قائل تھا، کہاں وہ یہ سوچ سوچ کر نیم پاگل ہو گئی کہ صبر کر مینا، اچھے دن آئیں گے اور ضرور آئیں گے۔ کبھی کبھی اللہ کے خوف سے سہم جاتی کہ کہیں یہ سب کفران نعمت میں ہی شامل نہ ہو جائے۔ پھر جب دل پر کوئی کوچا سا مارتا، راتوں کی تنہائیاں دن کو یاد آتی تو دل پتی پتی ہو کر بکھر جاتا۔ پہلے پہل تو مینا اپنے شوہر کے سامنے 2-4 مرتبہ یوں ہی بے ضبط سی روتی۔ ریحان نے ہمیشہ بڑی انجانی آواز میں ایک ہی بات کی، تم بہت ٹچی ہو، آخر ہوا کیا ہے؟ ریحان ان مردوں میں سے تھا جو عورت کو ناقص العقل سمجھتے ہیں، اور اسی لیے جب کبھی عورت روتی ہے تو اسے اس کی کمزوری اور احمق پن سمجھ کر تکلیف کی وجہ کبھی دریافت نہیں کرتے۔ ریحان کو منانے کا صرف ایک ہی طریقہ آتا تھا، یعنی مینا کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اپنے کمرے میں لے گئے اور اندر سے کنڈی چڑھا لی۔ اس کی مردانگی ایک ایسی فوج تھی جو کہ شہر کی ہر فصیل، ہر مندر کا دروازہ، درے کا ہر دہانہ، قلعے کے شہر پناہ اپنے زور بازو سے کھولنے کی عادی ہو۔ ریحان کے نزدیک کوئی عورت اس کے ساتھ ہونے کے بعد نہ اس کے ساتھ سونے کے بعد نہ دنیا سے ناراض رہ سکتی تھی۔ اس اتصال پر عورت کی صحت، خوشی اور قناعت کا انحصار تھا۔ وہ جسمانی رابطے کے توسط سے مینا کو جان پایا تھا، اور بس اس میل کے بعد وہ دونوں ایک ہی کمرے میں اجنبیوں کی طرح گھنٹوں بیٹھے رہ سکتے تھے۔ اس طرح کے منانے کے بعد وہ ہمیشہ یہی کہتا، لے اب تو 2-4 دن تو نہیں روئے گی۔ یہ اور بات ہے کہ مینا کو اس کے بعد اور بھی طغیانی آنسو آتے۔ کچھ عرصہ تو مینا کو اپنے آنسو پر اختیار نہیں تھا، پر جب اسے ہر بار ایک ہی نتیجہ بھگتنا پڑتا تو وہ محتاط ہو گئی۔ اب ریحان کی موجودگی میں وہ سوجی سوجی آنکھیں لیے تو لیے پھرتی، پر ہمدردی سے کنی کترائے رہتی۔ مینا کی ساس کو ایسی گم سم کام کرنے والی سادہ سیرت بہو پہلے نہیں ملی تھی۔ اتنے ماڈرن زمانے میں ایسی پتی برداشتی ساوتری سے گھر کے تمام کام نکلتے تھے، اسی لیے اسے یہ فکر رہتی کہ کہیں جو ریحان سے مینا کی نہ بنی تو اچھا کام کرنے والے ایک فرد گھر سے کم ہو جائے گا۔ کچھ شک و شبہ تو اس کو پڑتا ہی رہتا تھا، پر نہ بہو منہ کھولتی، نہ ساس اتنی دل والی تھی کہ بڑھ کر بہو کو گلے لگا لیتی۔ کبھی مینا کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر ریحان سے کہتی، اسے کوئی فلم ہی دکھا لا، سیر کرا لا اسے، سارا دن کاموں میں جھکی رہتی ہے۔ ہر بار سیر سپاٹے کا بھی وہی نتیجہ نکلتا جو رونے دھونے کا نکلا کرتا، اس لیے مینا نے باہر جانا بھی چھوڑ دیا۔ جب پہلی بار ریحان نے اس پر کیچڑ اچھالی تو وہ ایسے پکڑی گئی جیسے چھکا مارا ہو اور آگے سے کیچ ہو جائے۔ وہ خوب رو دھو کر غسل خانے سے نکلی تھی کہ گیلری میں ساس اور ریحان مل گئے۔ وہ دونوں ایک سپیڈ سے 5 چبا رہے تھے۔ ساس بسیج کر بولی، ریحان اسے کہیں لے جا، دیکھ تو کیسی اداس ہو رہی ہے۔ ریحان خدا جانے کیسا بھرا بیٹھا تھا، پھٹ پڑا، اس کی اداسی دور کرنا میرے بس کی بات نہیں، خدا جانے کن یاروں کی یاد کو روتی رہتی ہے سارا دن۔ اس کا دل شروع دن سے مجھ سے نہیں ملا اماں جی، اسے تو وہ بدبخت اپنی بیاز مجھ سے پیاری ہے، اسے کبھی سوٹ کیس میں کبھی دراز میں سنبھالتی پھرتی ہے، میرا اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ زندہ ہوں کہ مر گیا۔ ریحان تو یہ کہہ کر چلا گیا، لیکن دنیا اس کی نظر میں فیڈ آؤٹ ہو گئی۔ وہ جو زندگی اور موت کے درمیان ہونکتی رہتی تھی، اس کا صلہ یہ تھا کہ جہاں بیٹھتی ریحان کی بات انی کی طرح خط سے دل میں اتر جاتی۔ کالج کی سہیلیاں آنسوؤں کے چہروں پہ ٹوٹ ٹوٹ کر بہتی، یہ تو بلبل ہے، دیوانہ ہو جائے گا وہ، دیوانہ۔ ہماری مینا تو شہرزاد ہے، ایک سے ایک کہانی سنائے گی ریحان کو، اس کی باتیں تو مصری کی ڈلیاں ہے، برفی کی ٹکڑی ہے ہماری مینا، برفی کی ٹکڑی۔ ریحان تک جب بھی وہ پہنچی، چھینا چپٹی کے عالم میں پہنچی، ان کے درمیان آتش بازی کا نظارہ ہوتا اور بعد میں خوب اندھیرا چھا جاتا۔ ریحان کے ذہن کے سامنے اتنے دبیز پردے، اتنے سنگین پہرے، اتنی رکاوٹیں تھیں کہ مینا آگے بڑھتی اور پھر منجمد ہو کر رہ جاتی، جیسے 2 آدمی جو ایک دوسرے کی بولی نہ جانتے ہوں اور لمبے سفر پر ایک دوسرے کے ساتھ ہو لیں، وہ بھی اسی لاتعلقی سے ایک دوسرے کے ساتھ چلتے رہے۔ اس واقعے کے بعد ساس صاحبہ نے اپنا بہشتی زیور کھولا،
ساس کی باقی تمام بہویں انہیں کٹے ہوئے ناخن جیسا بے وقت سمجھتی تھی۔ مینا کو سمجھانے اور عقل سکھانے کے مواقع آئے تو اپنی اہمیت ہی سے بوکھلا اٹھی۔ مجازی خدا کے فلسفے سے جنازہ جائز ہونے تک معیشت میں کریڈٹ کارڈ کے طور پر استعمال کرنے سے لے کر سوسائٹی میں ویزے کے طور پر دکھانے کے تمام فوائد تفصیلی طور پر اسے سمجھائے۔ ہر بات کے انجام میں مینا یہی کہتی، میں اماں جی آپ کو کوئی شکایت کرتی ہوں کہ آپ مجھے سمجھا رہی ہے؟ نہ بیٹی، تیرے چہرے سے لگتا ہے کہ تو خوش نہیں۔ بیٹا، شوہر کی ایک خوشی سے تو 70 ثواب ملتے ہیں۔ اس حساب سے وہ بے حساب ثواب کما چکی تھی۔ آپ کو وہم ہے جی، میری طبیعت ہی ایسی ہے۔ ساس اور بھی ملنسار اور پیاری ہو کر کہتی، عورتوں کو 1000 شوق ہوتے ہیں۔ شوہر دفتر سے آنے والا ہو تو لاکھ بناؤ سنگھار ہوتا ہے، دل میں ایک ولولہ ہوتا ہے، ایک شوق۔ بس جی، مجھے شروع ہی سے ایسی باتوں کا شوق نہیں تھا۔ جب ساس کو یقین ہو گیا کہ بہو کو ایسی باتوں کا شوق نہیں ہے تو اب وہ سچے دل سے اپنے بیٹے پر ترس کھانے لگی۔ جب بہو ہی موئی برف کا تودا ہو تو بیچارے صحت مند لڑکے کا کیا کرے؟ اب وہ باہر آنے جانے والی سے یہی کہتی، ہمیں تو فرشتہ مل گیا، خدا قسم، نہ کسی کے 3 میں نہ 13 میں، پر کیا کریں، مرد تو فرشتوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے نا، اس کے تو بیچاری عورتوں جیسے نہیں ہیں، اسے کچھ خیال ہی نہیں، مرد چاہے باہر کھے کھا آئے، چپکی بیٹھی رہے گی یہ تو۔ کچھ سالوں کے بعد جب کوئی ننھا منا بھی گھر نہ آیا اور ریحان گھر کے بجائے مستقل طور پر باہر کھے کھانے لگا تو ساس نے مینا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، خدا کی قسم، اگر میری بات سے تیرا دل ٹوٹتا ہو تو صاف صاف مجھے بتا دینا، تو ولی ہے، انسان نہیں ہے، اور تیرا دل میں دکھانا نہیں چاہتی۔ بہت باتیں سنی ہیں میں نے ریحان کے متعلق، اگر تو اجازت دے تو اس کا بیاہ کر دیں کہیں، کم از کم شام کو تو گھر واپس آ جایا کرے گا، تیری مہربانی سے ریحان بچ سکتا ہے۔ مینا نے نہ شور مچایا، نہ آنسو بہائے، نہ گھر جانے کی دھمکی دی، نہ اپنے پر ترس کھایا، اور چپ چاپ دوسری شادی کی اجازت دے دی۔ شادی کی رات مینا پر عجیب گزری۔ وہ کبھی سوتیا ڈاں میں جل کر سوچتی، بی بی تو بھی اس آگ کا مزہ چکھ، دیکھ تو اس بھٹی کی آگ کیسی ہے، پھر نگر جاتی اور سوچتی، کل گھر چلی جاؤں گی، مہینہ بھر بھی ایک بہن کے گھر رہوں تو 4 مہینے تو یہ پار ہو گئے۔ پھر خیال آتا، صبح مجھے ریحان کو مبارکباد دینی چاہیے کہ نہیں۔ کبھی کبھی اپنی شادی کی رات ذہن میں گھومنے لگتی، کتنا سرخ و سفید رنگ تھا ریحان کا، کتنا اونچا قد، اس کی پیٹھ پر بال اس طرح تھے جیسے نقشے پر کوہ یورال کے نشان۔ کبھی کچھ یاد آتا، کبھی کچھ۔ اسی سوچ کی سرحدیں جب آدھی رات سے جا ملی تو وہ اپنے کمرے سے نکلی اور دلہن والے کمرے کے پچھواڑے چلی گئی۔ کھڑکی بند تھی لیکن اندر کی جھری سے صاف نظر آ رہا تھا، بتی روشن تھی۔ نئی دلہن سارے گہنے پاتے پہنے پلنگ کی پشت سے جمے ہوئے گاؤ تکیے پر کوہنی جمائے راج ہنس کی طرح بیٹھی تھی اور ہولے ہولے سانس لے رہی تھی۔ ریحان کا 3/4 حصہ اس سے چھپا ہوا تھا لیکن چہرے کی ایک پھانک اور آواز صاف آ رہی تھی، کتنے خوبصورت ہاتھ ہے تمہارے، یہ مہندی کس نے لگائی ہے اتنی محبت سے، جی چاہتا ہے تمہارے ہاتھ کھا جاؤں کچے۔ مجھے تو ایسی باتوں کا شوق ہی نہیں، بس سہیلیوں نے مجبور کر کے لگا دی، میں ذرا یہ ٹیکا اتار دوں۔ ریحان نے جلدی سے نئی دلہن کا ہاتھ پکڑ کر کہا، لگا رہنے دو، کتنا اچھا لگتا ہے تمہارے ماتھے پر۔ خدا قسم، گردن تھک گئی ہے میری، کم از کم یہ گلو بند تو اتار دوں میں۔ میری خاطر آج کی رات مجھے اسی طرح نظر آؤ، میں اپنی دلہن کو ذہن میں محفوظ کر لینا چاہتا ہوں تاکہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں اور تمہارے بالوں میں سفیدی آ جائے تو میں آنکھیں بند کر کے ہمیشہ اپنی دلہن کو دیکھ سکوں، ایسی ہی سجی ہوئی گڑیا سی دلہن۔ راج ہنس محبت، چاؤ اور تعریف کے پانیوں میں تیر رہا تھا اور ریحان اچکن اور چست پاجامے میں ملبوس اپنے گلے سے ہار اتار اتار کر اس کے زانوں پر رکھ رہا تھا۔ دلہن کے کمرے کی بتی ایک بار بھی گل نہ ہوئی اور زیرو کے بلب کی نیلی روشنی غسل خانے کی دہلیز چھوڑ کر ایک بار بھی اندر نہ آ سکی۔ دلہن ساری رات زیور پہنے بیٹھی رہی اور ریحان اس سے پیار بھری باتیں کرتا رہا۔ صبح جب پیلی پیلی دھوپ منڈیروں پر آئی اور ایک مینا چپ چاپ پھاٹک پر بیٹھ کر کریز کرنے لگی تو مینا کی ساس برآمدے میں سینہ کوٹتی ہوئی آئی اور اونچے اونچے بین کرتی ہوئی بولی، ہائے میری بھولی بہو، ہائے میری سادہ بہو، میں تو سمجھتی تھی کہ اس کا دل ہی عورتوں جیسا نہیں ہے، ہائے میری مینا مر گئی، ہائے سوتیا ڈاں میں جل گئی میری مینا، ہائے میری الٹی مت، میں سمجھتی رہی اسے ایسی باتوں کا شوق ہی نہیں ہے، ہائے میری مینا، ہائے میری سیدھی بہو، ہائے میں تو سمجھتی تھی وہ مرد کے سائے سے بھاگتی ہے۔
صرف سلیپنگ پلز کھا کر سو رہنے والی مینا کی آنکھیں اس طرح کھلی تھیں جیسے وہ اب بھی کوئی خواب دیکھ رہی ہو، گجرے، سانچی پان اور تصویروں سے لدا ہوا خواب جس میں ایک بھی لفظ نہیں تھا اور چاروں طرف بوسے ہی بوسے بکھرے تھے۔ اس خواب کی خبر خدا جانے پھاٹک تک کیوں کر پہنچی کہ پھاٹک پر بیٹھی مینا نے ایک بار سر اٹھایا، زور زور سے چیخی اور پھر زور زور سے پنجے جھاڑتی ہوا میں پھڑ پھڑاتی اڑ گئی۔ ختم شد۔